بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مطالعہ قرآن میں انشاءاللہ آیات سورہ بقرہ 230 سے 232 انشاءاللہ ہمارے پلان میں شامل ہے۔ آیت 230 میں ہمارے سامنے جو بات آتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اس سے مراد تیسری طلاق ہے کہ اس کے بعد وہ عورت نہ رجعت کے ذریعے اس کے لیے حلال ہوگی نہ نکاح جدید سے۔ تیسری طلاق دینے سے عورت مکمل طور پر ہلاک ہو گئی۔ دوبارہ نکاح کی صورت صرف یہ ہے کہ اس عورت سے کوئی اور مرد شادی کر لے اور نباہ نہ ہو سکنے کی صورت میں وہ اس کو طلاق دے دے، اور عدت کی مدت گزرنے کے بعد اس کی رغبت ہو تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ پہلے خاوند کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے۔ تنکیحہ کی اضافت جب زوج کی طرف ہوگی تو اس سے مراد ہم بستری ہوگی۔ یہ قول امام راضی کا ہے۔ کسی متعلقہ عورت کا کسی دوسرے مرد سے اس شرط پر نکاح کہ طلاق کے بعد عدت گزرنے پر پہلے خاوند سے نکاح کر سکے، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلل اور محلل دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ امام مالک، امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک یہ نکاح باطل ہے اور اس سے یہ عورت زوج اول کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک یہ مکروہ ضرور ہے لیکن باطل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس نکاح کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے یہ مکروہ ترین امر ہے اور فی الحقیقت یہ ایک لعنت ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو اس کے بھائی نے مشورے کے بغیر اس عورت سے نکاح کیا تاکہ اسے اپنے بھائی کے لیے حلال کر دے، کیا یہ عورت زوج اول کے لیے حلال ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا قطعاً نہیں، مگر نکاح تو وہ معتبر ہوگی جو رغبت کے ساتھ ہو اور ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسے نکاح کو زنا تصور کرتے تھے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پس اگر دوسرے خاوند نے اسے طلاق دے دی تو سابقہ میاں بیوی اگر نکاح کر لیں تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، یعنی اس سے مراد معروف اور دستور کے مطابق بام زندگی بسر کرنا ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ اگر یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی سے نباہ کر سکیں گے
تو دوبارہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، اللہ کی حدود سے مراد اس کے شرائط ہیں جو اس نے مقرر کی ہیں، وہ اسے جاننے والوں کے لیے بیان کرتا ہے، کیونکہ جاننے والے ہی اللہ کے احکام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پھر دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے یہ پیغام موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ان حدود کی معرفت اور ان میں تفقہ حاصل کریں جو اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ اکٹھے 3 طلاق کا حکم جمہور صحابہ، تابعین اور ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک 3 طلاق واقع ہوں گی، اکٹھے 3 طلاق۔ اگرچہ یہ طریقہ حرام یا مکروہ ہے لیکن طلاق واقع ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی کہ تم میں سے کوئی اس حماقت کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے ابن عباس تم اللہ سے ڈرے نہیں تو میں تمہارے لیے کوئی حل نہیں پاتا، تمہاری بیوی تم سے الگ ہو گئی۔ ایک روایت میں اس شخص کا سوال اس طرح آیا کہ اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا 3 طلاق سے تو تم بیوی پر حرام ہو گئے اور باقی 97 کے ذریعے تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اکٹھے 3 طلاق کے وقوع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہوا تھا۔ جب انہوں نے اس کے واقعہ ہونے کا فیصلہ فرمایا تھا اور کسی بھی صحابی نے اس کو منع نہیں کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ محلل کی حیثیت مخصوص مدت کے لیے نکاح کرنا نکاح نہیں ہے بلکہ وہ متع ہے۔ متع اسلام میں قطعی حرام ہے، حلالہ بھی متع کی طرح حرام ہے۔ جو شخص یہ ذلیل کام کرتا ہے اس کی حیثیت بڑوے کی ہے، جو حدیث کے الفاظ میں وہ کرائے کے سانڈ ہے۔ ایسا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ آگے آیت 231 میں کسی چیز کے لیے مقررہ مدت کو اجل کہتے ہیں، یہاں مراد عدت ہے، یعنی جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پورا کر لیں۔ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، یہاں دوبارہ متعلقہ عورتوں کی رخصتی کے بارے میں ہدایات ہیں۔ اس سے پہلے مثبت انداز میں بات رکھی گئی تھی، اب منفی انداز میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے تاکہ طلاق اور طلاق کے بعد مراجعت کے شوہری حق کو ظلم کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، یعنی یہ حقیقت فراموش نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی رہنمائی کے عظیم منصب پر مامور کیا ہے۔ تم کو نیکی اور راستی کے گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ تمہارا یہ کام نہیں کہ ہیلے بازیوں سے آیات الہی کا کھیل بناؤ، الفاظ قانون میں ہیر پھیر کر کے روح قانون کو بدلنا تمہاری شان نہیں۔ تمہارا کام دنیا کو راہ راست دکھانا ہے، اس لیے خود اپنے گھروں میں ظالم بن کر نہ رہو۔
اللہ کی آیات کے پردے میں اللہ کی مخالفت کرنا اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله حزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان اللہ بكل شيء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے آیات 232 میں نکاح و طلاق سے متعلق مزید ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں نکاح سے روکنے والوں کو عام خطاب ہے، خواہ زوج اول اپنی متعلقہ عورت کو دوسری جگہ نکاح سے روکے، خواہ عورت کے ولی اور وارث عورت کو پہلے خاوند سے نکاح سے روکیں، خواہ یہ لوگ عورت کو کسی دوسری جگہ نکاح کرنے سے روکیں۔ ہاں، غیر کفو سے نکاح کرے تو پھر روکنے کا حق ہے۔ رکاوٹ صراحتاً ہو یا اندرونی سازش اور جوڑ توڑ کی نوعیت کی، دونوں ناجائز ہیں۔ او سرحوہن بمعروف، تسریح آزاد کرنے اور رخصت کرنے کو کہتے ہیں۔ معروف کے معنی رواج اور روایات کے مطابق حسن سلوک کو کہتے ہیں، یعنی جب عورت کو طلاق دو اور وہ عدت کی میعاد پوری کر چکے تو معروف طریقے سے نکاح میں رکھ لو یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دو۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، ازکا لکم اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے کا سبب، اطہر دنیاوی بدنامی اور آڑ سے بچنے کا سبب، یعنی عورت کو نکاح سے نہ روکنے اور اس کے نکاح ہو جانے میں وہ پاکیزگی ہے جو نکاح سے روکنے میں ہرگز نہیں۔ اور عورت جب پہلے شوہر کی طرف راغب ہو تو اس سے نکاح ہو جانے میں وہ پاکیزگی ہے کہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے میں ہرگز نہیں۔ تو یہ تھی آج کی آیات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔